السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ آپ لوگوں کو آج کی ایپیسوڈ بھی پسند آئے گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ سب سے معذرت کرتی ہوں کہ جو ایپیسوڈ کا پرومو میں نے صبح اپلوڈ کیا تھا وہ میں اس میں ایڈ نہیں کر پائی، تو انشاءاللہ کل کی ایپیسوڈ لانگ لکھنے کی کوشش کروں گی اور اس میں بہت اچھے اچھے سین اور وہ پرومو جو دیا تھا وہ سین بھی ہوں گے جن کا آپ لوگوں کو بہت انتظار ہے۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ اسیر طلب از قلم ہبہ خان، قسط نمبر 19۔ سب کو سی آف کر کے میجر فواد کو خصوصی ہدایت دینے کے بعد حسام واپس فلیٹ آتے آمنہ کو ویسے ہی پوسٹ میں بیٹھے دیکھا جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ یہ لڑکی چند منٹ پہلے اس کی زندگی بن چکی تھی جو اب اس کے انگ انگ پر اختیار رکھتی تھی۔ حسام بنا اس سے مخاطب ہوتے روم میں سے اپنا سوٹ کیس لینے چلا گیا۔ 2 سے 3 منٹ بعد اپنا سوٹ کیس لیتے وہ روم سے واپس باہر لاؤنج میں آیا جہاں آمنہ اب بھی اسی پوز میں بیٹھی گہری سوچوں میں گم تھی۔ اسے دیکھتے حسام نے سختی سے اپنے لب آپس میں پیوست کیے۔ اٹھو، ہمیں نکلنا ہے، حسام اونچی آواز میں بولا، لیکن پھر بھی آمنہ کو اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ ماتھے پر تیور بنائے اس کے قریب پہنچا۔ میں تم سے مخاطب ہوں، اٹھو، ہمیں جانا ہے پاکستان۔ میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اسے بازو سے تھامے ایک ہی جھٹکے میں حسام نے اپنے روبرو کھڑا کیا۔ چہرے پر ڈالا ہوا چادر سر سے نیچے ڈھلکتا اس کے خوبصورت چہرے کو عیاں کر گیا۔ حسام خان کی کرسٹل گرے آنکھیں اس کی کالی جھیل جیسی آنکھوں سے ٹکرائی جو رونے کے باعث سوکھ چکی تھی۔ میری آواز نہیں سنائی دے رہی؟ بہری ہو گئی ہو؟ کب سے کہہ رہا ہوں۔ حسام اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ حسام خان کی بے رحم گرفت پر آمنہ ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ چھوڑیں مجھے، درد ہو رہا۔ آمنہ اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میڈم، اگر کان تمہارے گندے ہیں اسے پہلی فرصت میں صاف کر لو۔ حسام خان کی ایک آواز پر تم نے میری جانب متوجہ ہونا ہے، چاہے تم کتنا ہی ضروری کام کیوں نہ کر رہی ہو۔ حسام کے حکمانہ انداز پر آمنہ کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ وہ اپنی زندگی خود جینے والی لڑکی تھی جس نے آج تک کسی کا حکم تک نہیں مانا تھا۔ اس کے سامنے کھڑا یہ چند پل پہلے بنا محرم حکم پر حکم دیے جا رہا تھا۔ مجھے پاکستان نہیں جانا، میں ادھر ہی اپنے گھر میں رہوں گی۔ وہ ہلکے سے اپنے لبوں کو جبشن دیتی بہت ہی کم آواز میں بولی، یہ تمہاری بھول ہے کہ میں تمہیں یہاں پر اکیلے رہنے دوں گا۔ اب تم میری بیوی ہو، پورے حق کے ساتھ میں تمہیں اپنے ساتھ زبردستی بھی لے کر جا سکتا ہوں۔ مجھے
خود کے ساتھ نرم ہی رہنے دو۔ میں زبردستی کرنے پر آیا 10 دن تمہارے یہ آنسو نہیں تھمیں گے، اس لیے بنا چوں چرا کیے میرے پیچھے پیچھے گاڑی تک آ جاؤ۔ اس کے سردی سے کپکپاتے لبوں کو دیکھتے حسام اپنی خشک سانس تر کرتے اپنے لہجے کو کافی حد تک نرم رکھے بولا، تم مجھ پر ایسے حکم نہیں چلا سکتے، یو شٹ اپ، اپنی یہ چلتی ہوئی زبان بند کرو۔ میرے پاس حق ہے تم پر حکم چلانے کا، نکاح میں ہو میرے، خبردار اگر اب تم نے مجھے تم کہہ کر مخاطب کیا، آپ بولو گی سمجھی، ورنہ حسام خان کو اور بھی بہت طریقے آتے ہیں یہ چلتی ہوئی زبان بند کرنے کے۔ حسام نے غصے سے اسے گھور کر چھوڑا، میں نے آپ سے اس لیے نکاح نہیں کیا تھا آپ مجھ پر حکم چلائیں، مجھے نیچا دکھائیں۔ میں نے ایک تحفظ کے لیے نکاح کیا تھا، اگر آپ وہ نہیں دے سکتے تو نہ کرتے نکاح۔ آمنہ حلق کے بل چیخی، ایک آئی برو اچکاتے حسام خان نے داد دینے والے انداز میں اسے گھورا، میرے پاس فالتو وقت بالکل بھی نہیں ہے کہ میں تم سے بحث کر کے اپنا یہ قیمتی وقت گزار دوں، اس لیے بنا کچھ بولے میرے پیچھے آؤ۔ میری جنت میرا انتظار کر رہی ہوگی گھر میں۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے حسام نے اپنا غصہ جھاگ کی طرح اڑایا، واقعی اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کسی بھی لڑکی کے ساتھ ظلم یا زیادتی کرنے کی، اور اس لڑکی کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں جو اس کے نکاح میں تھی۔ لیکن وہ جب بھی ملے ملاقات ایسی سچویشن میں ہوئی تھی، کوئی بھی مرد ہوتا نفرت کا دعوے دار ہوتا۔ جنت نام سن کر آمنہ کی آنکھوں کے سامنے خطرے کی گھنٹی بجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اپنی سوجی آنکھیں اٹھا کر اس نے حسام خان کی سرخ آنکھوں میں دیکھا، اگر آپ کی پہلے ہی کوئی بیوی تھی تو آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ آمنہ حواس ساختہ ہوتے صوفے پر بیٹھے حلق کے بل چلائی، واٹ! یہ کیا بکواس ہے؟ حسام شاکڈ کی کیفیت میں اسے دیکھنا لگا، اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کی جنت آپ کا انتظار کر رہی تھی تو مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ میں کسی دوزخ کو ڈھونڈ کر اس کے ساتھ نکاح کر لیتی، کم از کم آپ سے نکاح نہ کرتی۔ آمنہ مصطفیٰ عبد الرحمن کو بٹی ہوئی چیزیں نہیں پسند، اپنی چیزوں میں شراکت نہیں پسند۔ لڑکی تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے تمہارے دماغ کے پرزے ڈھیلے ہو چکے ہیں۔ میں اپنی ماں کی بات کر رہا ہوں، میری ماں میری جنت ہے جو میرا گھر پہ انتظار کر رہی ہوگی، میں اس جنت کی بات کر رہا ہوں۔ تمہارے دماغ میں جو بھی گندگی چل رہی ہے اس جنت کی بالکل بھی بات نہیں کر رہا۔ اپنا یہ فالتو دماغ اور اپنی یہ گندی سوچیں اپنے تک محدود رکھو، مجھ تک آنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ منہ توڑ دوں گا۔ آمنہ کی بات سنتے حسام خان کا بامشکل سویا ہوا غصہ
پھر جاگ کی طرح اٹھ بیٹھا۔ حسام خان کی بات سنتے آمنہ اپنے لب بھینچتے شرمندگی کے باعث سر جھکا گئی۔ واقعی وہ بنا سوچے سمجھے بہت کچھ بول گئی۔ بہت وقت ضائع کر لیا تم نے میرا، چلو اٹھو اب پہلے ہی بہت لیٹ ہو گئے ہیں۔ آمنہ کے جھکے سر کو دیکھتے حسام اس کا بازو تھامے گھسیٹنے انداز میں گاڑی تک لے آیا تھا، جبکہ آمنہ کے لبوں پر فکر سا پڑ چکا تھا۔ وہ کہتی بھی تو کیا، اب یہی اس کا نصیب تھا۔ رات کے 1 بجے جا کر کہیں فنکشن کا اختتام ہوا تھا۔ گھر کے بڑے افراد تو اپنے اپنے کمروں میں آرام فرما رہے تھے، جبکہ سارے خانزادے اب بھی مردان خانے میں بیٹھے ہلا گلا کر رہے تھے۔ کوئی کس کو تو کوئی کس کو تنگ کر رہا تھا۔ لڑکیاں ساری اپنے کمروں میں تھیں، جبکہ سارے لڑکے باہر مردان خانے میں بیٹھے تھے۔ اپنی سانسوں کے دامن میں چھپا لو مجھ کو، تیرے روح میں اتر جانے کو جی چاہتا ہے۔ منتہا کی پکچر کو سین کرتے بے باکی سے میسج ٹائپ کرتے زریز خان نے منتہا کو میسج سینڈ کیا تھا، جسے سین کرتے منتہا کے ہاتھوں سے موبائل زمین پر گرا تھا۔ ہانیہ نے معنی خیز نظروں سے منتہا کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کیا کہا ہے لالا نے، چہرے پر گلال کیوں بکھر رہے ہیں۔ منتہا نے گھور کر اپنا موبائل نیچے سے اٹھایا اور زریز خان کے میسج پر غصے والے ایموجیز کے ساتھ ساتھ بے شرم لکھ کر آف لائن ہو گئی۔ زریز خان کا قہقہ مردان خانے میں گونجا تھا۔ سب نے اپنی نظروں کا مرکز زریز خان کی طرف کیا۔ زریز خان سٹپٹا گیا، سب کی نظریں خود پر محسوس کرتے۔ کیا بات ہے، دولہے میاں قہقہے لگائے جا رہے ہیں۔ عادل خان آنکھ مارتے ہوئے بولا، کر رہا ہوگا ہماری گڑیا سے بے باک باتیں، اس سے اور امید ہی کیا کی جاتی ہے۔ شناور خان آئی برو اچکاتے بولا، تو کیوں سڑ رہا ہے بڈھے، تو بھی کر لے شادی، پھر تو بھی لگا رہے گا۔ زریز خان شناور کی حالت پر چوٹ کھاتے ہوئے بولا، کہوں تو ملاقات کروا دوں۔ دانیال خان آنکھ مارتے بولا۔ سب کی دبی دبی ہنسی مردان خانے میں گونج رہی تھی۔ سب ایک ساتھ مل گئے تھے زریز خان کو چھیڑنے کی غرض سے۔ تو بتا، تیری کروا لے، میری ٹینشن نہ لے، میری تو ہوتی رہتی ہے۔ زریز خان دانیال کو آنکھ مارتے بولا، ہاتھ دیکھ میرے، معاف کر مجھے نہیں ملنا اس ٹڈی سے، جب بھی ملوں آنسو بہاتی رہتی ہے۔ دانیال خان بیزاریت سے بولا۔ اس کی بات سنتے سب کے قہقہے گونجے۔ دانیال خان کی شکل کو دیکھتے واقعی معلوم ہو رہا تھا وہ بہت بیزار ہے اس شادی سے۔ عادل خان نے ایک مکہ دانیال خان کے کندھے پر جھاڑا۔ خبردار، اگر میری بہن کو ٹڈی بولا، منہ توڑ دوں گا تیرا۔ دانیال گھورتے ہوئے بولا۔ اسے اپنے بدلحاظ کزن پر غصہ آیا جو اس کی معصوم سی گڑیا کو ٹڈی بول رہا تھا، اور نور دو تین دفعہ عادل خان سے دانیال خان کی شکایت بھی لگا چکی تھی۔ بچپن سے سب کو نور بے حد عزیز تھی۔ حویلی کے سارے فرد اسے مشعل کی طرح ہی پیار کرتے تھے۔ عادل کے ساتھ تو بہت زیادہ بنتی تھی اس کی۔ رہنے دے، معاف کر دے میرے یار،
میں نے تیری بہن کی گستاخی کی۔ دانیال تنزیہ بولا۔ سالے، تجھے تو خوش ہونا چاہیے، تیری بیوی ٹڈی ہے، اٹھا کر بچوں کی طرح اسے گلے بھی لگا سکتا ہے۔ زریس خان آنکھ مارتے بولا۔ تراب خان جو کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد پانی پینے کی غرض سے مردان خانے سے گزرتے باورچی خانے میں جا رہا تھا، اپنی پوتوں کی بے باک گفتگو سنتے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا گئے۔ لا حول ولا قوت، میرے بچوں نے اتنی بے باک اولادوں کو جنم دیا ہے، استغفر اللہ۔ تراب خان پانی پیے بغیر ہڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں واپس چلے گئے۔ دانیال خان نے ایک گالی زریس خان کو پاس کی تھی جسے سنتے سب کی ہنسی نکلی تھی۔ میں اپنے لیے پانی لے کے آتا ہوں، تم لوگوں کے ساتھ مل کر بکواس کر کے گلا سوکھ گیا۔ عادل جمائے لیتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گیا۔ پوری حویلی میں اس وقت بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا، صرف کچن کی لائٹ اوپن تھی۔ عروہ جسے ابھی بھی بہت منتوں کے بعد مشال نے سونے کے لیے چھوڑا تھا، وہ اندھیرے میں گھبراہٹ کے باعث راستہ ڈھونڈ کر انیکسی کی جانب جا رہی تھی جب اس کی ٹکر کسی چٹان نما وجود سے ہوئی۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی۔ آہ! کون؟ عادل خان کے سینے پر ہاتھ رکھے اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ بنایا۔ نازک سی مخموئی آواز سنتے عادل کو بالکل بھی اپنی حویلی میں رہنے والے کسی فرد کی نہیں لگی۔ آپ کون؟ اندھیرے میں وہ ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہے تھے، لیکن عروہ عادل خان کی آواز سنتے اپنی جگہ سے اچھلی۔ وجود پر خوف پہلے ہی طاری تھا، ساتھ میں کپکپاہٹ بھی طاری ہو گئی۔ ڈر کے باعث ننھا سا دل دھڑک دھڑک کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ اگر حویلی میں اندھیرا نہ ہوتا، عادل خان یقیناً اسے دیکھ چکا ہوتا، وہ پھر سے بے گھر ہو جاتی۔ عروہ بنا اسے جواب دیے گھبرا کر جلدی سے انیکسی کی جانب بھاگی تھی۔ بھاگتے ہوئے اس کا پیر بری طرح ٹیبل سے ٹکرایا تھا۔ وہ درد سے کھراتے ہوئے جیسے تیسے کر کے انیکسی پہنچتی۔ دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو رہی تھی۔ شکر شکر، یا اللہ پاک، شکر ہے اندھیرا تھا، پروفیسر نے مجھے نہیں دیکھا، ورنہ بہت برا ہو جاتا۔ جن کی طرح غائب ہوتی لڑکی کو دیکھ کر عادل کندھے اچکا کر کچن کی جانب بڑھ گیا۔ اسے یہیں لگا ملازماؤں میں سے کوئی ہوگی، سو اس نے بھی دھیان نہیں دیا اور کچن میں جاتے پانی لے کر دوبارہ مردان خانے آیا۔ تقریباً 4 بجے کے قریب ایک دوسرے کو چھیڑتے سب گھوڑے بیچ کر سو گئے۔ پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھے وہ سب سے پہلے اس جگہ آیا جہاں سے وہ غائب ہوا تھا۔ کون ہے بھائی؟ بوڑھا صابر چچا گردن کی کپکپاہٹ سے کانپتے ہاتھ میں لاٹھی تھامے دروازے سے باہر نکلا۔ السلام علیکم۔ بوڑھے خاتون کو دروازہ کھول کر دیکھتے سلطان شاہ نے احتراماً سلام کیا تھا۔ وہ اس وقت گرے کلر کے 3 پیس سوٹ پہنے، بالوں کو ترتیب سے سیٹ کیے، اپنی گرین سرد اسپاٹ آنکھوں کو چشمے کے پیچھے چھپائے وہ بے حد پرکشش لگ رہا تھا۔
اگر کوئی لندن کے ڈان کو عام سی بستی میں دیکھ لیتا، غش کھا کر مر جاتا۔ وعلیکم السلام، کون ہو جوان، کیا کام ہے؟ صابر نے اپنا چشمہ ٹھیک کرتے اپنے سامنے خوبصورت نوجوان کو بغور دیکھا۔ کچھ نہیں چچا، ایک گلاس پانی مل سکتا ہے؟ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو، میں کافی دور سے آیا ہوں۔ ہاں مل جائے گا، اندر آؤ بچے۔ بوڑھا صابر لاٹھی کے سہارے اندر جاتے سلطان شاہ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ سلطان شاہ بہت اچھے سے صابر چچا کو پہچان چکا تھا، لیکن صابر چچا پہچاننے سے انکاری تھے۔ شاید وہ کبھی پہچان نہ پاتے۔ وہ تو 10 سال کا تھا جب وہ یہاں سے جن کی طرح غائب ہوا تھا، اب وہ 30 سال کا خوبصورت نوجوان تھا، کوئی بھی دیکھتا نہ پہچانتا۔ اس چھوٹے سے گھر کے اندر قدم رکھے بہت سی یادیں سلطان شاہ کی آنکھوں کے سامنے آئیں۔ آنکھوں کے گوشے نم ہوئے۔ صابر چچا نے اسے چارپائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود کچن میں پانی لانے کی غرض سے چلے گئے۔ 2 سے 3 منٹ بعد وہ پانی کا گلاس تھامے کچن سے باہر آ کر سلطان شاہ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ اس چھوٹی سی بستی میں دیکھنے میں تو بہت امیر لگتے ہو۔ پھر تم ہماری بستی میں کیا کر رہے ہو؟ صابر چچا نے بہت غور سے اس کے سوٹ بوٹ کو دیکھا تھا، جو کہ کوئی بزنس مین ہی لگ رہا تھا۔ چہرے پر بلا کی سنجیدگی طاری تھی۔ وہ میں یہاں پہ کسی سے ملنے آیا تھا۔ چچا، میں آپ کا گھر دیکھ سکتا ہوں؟ بیٹا، تم اس گھر کی بات کر رہے ہو؟ تمہیں تو دیکھ کر لگتا ہے کہ تمہارے گھر کے ایک کونے کے برابر ہوگا۔ چلو خیر، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تمہیں یہ گھر بہت پسند آئے گا۔ بوڑھا صابر چچا لاٹھی کے سہارے چارپائی پر بیٹھے سلطان شاہ سے بولا۔ سلطان شاہ نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا اور اٹھ کر گھر دیکھنے لگا، جبکہ صابر چچا بغور اس خوبصورت نوجوان کو دیکھ رہا تھا، جو انہیں دیکھا دیکھا سا لگ رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی پہچان نہیں پائے۔ ایک مخصوص کمرے کا دروازہ کھول کر سلطان شاہ اس میں داخل ہوا۔ پرانی یادوں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ ماضی، امی میری شہزادی کہاں ہے؟ سلطان بھاگتے ہوئے آ کر لائبہ بیگم کے سینے سے لگ کر اپنی شہزادی کا پوچھ رہا تھا۔ میری جان، تمہاری شہزادی چولہے میں سو رہی ہے، آرام سے بولو ورنہ جاگ جائے گی۔ امی، میں جب بھی اسکول سے آتا ہوں آنشی ہمیشہ سوئی ہوتی ہے، سلطان منہ پھلاتے ہوئے بولا۔ لائبہ بیگم اپنے بیٹے کی بات پر ہنس دی تھی۔ ایک یہی تو اس کی کل دنیا تھی، اور چھوٹی سی عائشہ جو کہ 8 ماہ کی تھی۔ ماما، میں عاشی کو ایک چمی دے کر آتا ہوں۔ سلطان لائبہ بیگم کی گود سے اترتے جلدی سے جھولے میں لیٹی اپنی شہزادی کے گال چومنے لگا، جس پر وہ نیند سے تھوڑا سا کسمسائی تھی۔ ماضی کی ایک جھلک اس کی آنکھوں کے سامنے آئی۔ آنکھیں بے اختیار نم ہوئی۔ کتنی پرسکون زندگی تھی۔ ماں کی آغوش، باپ کا سایہ، بہن کی مسکراہٹ، سب اس سے چھین لیا گیا تھا۔ یہ ہم سہانے روح تھا۔
اپنی آنکھیں صاف کرتے، خود کو ریلیکس کرتے وہ باہر آیا۔ صابر چچا کو گہری سوچ میں گم دیکھ کر وہ بھی گہرا مسکرایا۔ انکل، ابھی میں چلتا ہوں۔ شکریہ آپ کا، بہت بہت۔ آپ کا گھر بہت زیادہ پیارا ہے۔ ہم پھر ملیں گے۔ مجھے اپنی منزل کے لیے نکلنا ہے۔ دعا کرے کامیابی میرے قدم چومے۔ اپنے سر کو صابر چچا کے آگے جھکائے سلطان شاہ نے ان سے پیار بٹورا۔ صابر چچا نے بھی محبت سے اسے دعائیں دے کر گھر سے رخصت کیا تھا۔ رات کی تھکاوٹ کے باعث کسی کو آرام کا موقع نہیں ملا۔ سبھی صبح اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ رضوانہ بیگم، فوزیہ بیگم، حدیقہ بیگم ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر مہندی کے فنکشن کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے لیکن رات دیر سونے کی وجہ سے لڑکی پارٹی ابھی تک نہیں اٹھی تھی۔ تراب خان بھی اپنے پوتوں کی خبر لینے موقع پر چونکا دیکھتے مردان خانے داخل ہوئے تھے۔ عادل خان کو زریز خان کے سینے پر لیٹے دیکھ تراب خان کا چہرہ لال ہوا تھا۔ بہت ہی بے باکی سے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ کر سو رہے تھے جیسے میاں بیوی ہوں۔ تراب خان نے ملازمہ سے 5 جگ منگوایا تھا جسے فوراً ہی ملازمہ لے آئی تھی۔ 5 جگ میں بھرا پانی تراب خان نے سب پر انڈیلا تھا جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ چپک کر سوئے تھے۔ سب ہڑبڑا کر نیند سے اٹھے تھے۔ اپنے سامنے تراب خان کو کھڑا دیکھتے سب کی نیند بھگ سے اڑی۔ سب نے شریفوں کی طرح کھڑے ہو کر سلام کیا تھا جس کا جواب تراب خان نے ماتھے پر تیور چڑھائے دیا۔ یہ کوئی وقت ہے سونے کا؟ صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ شادی بیاہ والا گھر ہے۔ نوابزادے سو رہے ہیں۔ تراب خان سختی سے بولا۔ کیا ہو گیا ہے داجی؟ پوری رات جاگ کر گزاری ہے؟ ابھی صبح فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی تو آنکھ لگی تھی، آپ نے پھر سے اٹھا لیا۔ ایان خان اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے نیند میں بڑبڑایا۔ خر کا بچہ، یہ کوئی وقت ہے سونے کا؟ تم لوگوں کی نیندیں پوری نہیں ہو رہی؟ چلو اٹھو، اپنے اپنے کاموں پر لگ جاؤ۔ سب بیزاریت سے اٹھتے مردان خانے سے فرار ہوئے تھے ورنہ آج ان کی تراب خان سے نصیحتیں سن کر ہی موت ہو جانی تھی۔ اٹھو، ہم پہنچ چکے ہیں۔ صبح 10 بجے کے قریب بھوک سے نڈھال آمنہ نے حسام خان کی آواز سنتے اپنی آنکھیں کھولیں۔ وہ لوگ ہیلی کاپٹر میں آئے تھے جو کہ حسام خان کا اپنا ذاتی تھا جس کے باعث وہ لوگ جلدی پاکستان پہنچ چکے تھے۔ ہیلی کاپٹر پاکستان کی سرزمین پر قدم لینڈ ہوا تھا۔ آمنہ کو یاد تھا جب وہ چھوٹی تھی، بچپن میں صرف ایک ہی بار وہ پاکستان آئی تھی اور اس کے بعد آج وہ دونوں ہیلی کاپٹر سے نیچے اترے جہاں پہلے ہی گاڑی اور گارڈ حسام خان کے انتظار میں کھڑے تھے۔ مضبوطی سے آمنہ کا ہاتھ تھامے حسام اسے اپنے ساتھ لیتے گاڑی میں بیٹھا۔ آمنہ بھی کچھ نہ بولے اس کے ساتھ آگے کا سفر طے کرنے لگی۔ جب ہم سفر ہی اس کا وہ تھا، حسام اسے جہاں بھی لے جاتا اسے قبول تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد گاڑی ایک خوبصورت سے فلیٹ کے سامنے رکی جو کہ حسام خان کا اپنا ذاتی فلیٹ تھا۔ اس کا ہاتھ تھامے حسام اپنے ساتھ فلیٹ میں لے کر آیا۔ آمنہ بھی
کسی کچی ڈال کی طرح اس کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے آ رہی تھی۔ آمنہ نے آنکھیں کھولے اس خوبصورت سے فلیٹ کو دیکھا جس کی خوبصورتی اپنے آپ میں بہت زیادہ دگنی تھی۔ اندر روم میں تمہارے لیے بہت سارے کپڑے پڑے ہیں، فریش ہو کر تم کوئی بھی پہن سکتی ہو۔ میں ناشتہ منگوا لیتا ہوں۔ کھانا کھا کر مجھے حویلی کے لیے نکلنا ہے تو میں اس گھر میں اکیلے رہنا ہوگا۔ رات کو میں آ جاؤں گا۔ حسام تھکن کے باعث صوفے پر لیٹے ہوئے بولا، میں یہاں اکیلے نہیں رہ سکتی۔ مجھے اکیلے رہنے میں ڈر لگتا ہے۔ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں پلیز۔ آمنہ جو کمرے میں فریش ہونے جا رہی تھی، حسام خان کی آواز پر ٹھٹکتی ہوئی اس کی جانب مڑی۔ شادی ہونے دو، اس کے بعد میں تمہیں لے جاؤں گا، لیکن ابھی نہیں ورنہ حویلی میں ایک ہنگامہ سا مچ جائے گا۔ حسام اس بات پر بہت گہرا سوچ کر بھی یہی فیصلہ کر پایا کہ وہ ابھی آمنہ کو سب کے سامنے اپنی بیوی کی حیثیت سے مترادف نہیں کروا سکتا، ورنہ شادی میں بدمزگی سی پیدا ہو جاتی، سب اس سے خفا ہو جاتے۔ اتنے وقت بعد وہ اپنوں سے ملنے جا رہا تھا۔ سب کو اپنے سے خفا کرنے کا اس کا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا۔ نہیں، میں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں کبھی بھی گرینڈ ماں کے بغیر نہیں رہی۔ پلیز آپ مجھے بیوی کی حیثیت سے نہ سہی، کسی اور کردار سے سب کے سامنے مترادف کروا دیں، مگر مجھے اکیلا مت چھوڑیں۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لائے وہ ہچکی لے کر بولی، لے جاؤں گا، تم جاؤ، فریش ہو جاؤ، میں ناشتہ منگواتا ہوں۔ حسام اس کا خوفزدہ چہرہ دیکھتے گہری سوچ میں پڑ چکا تھا۔ جو بھی تھا وہ اب اس کی بیوی تھی، اس کی شریک حیات۔ اگر اس کی مجبوری نہ ہوتی وہ کبھی بھی اسے یہاں اکیلے چھوڑنے کی بات ہرگز نہ کرتا۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں ایپی پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو ایک لائک اور کمنٹ کر کے اپنے پیار کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور دوسری بات، کمنٹ میں اپنا فیوریٹ سین مجھے ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو کون سا سین سب سے پیارا لگا۔ باقی کل کی ایپیسوڈ بھی بہت اچھی ہونے والی ہے، کس کس کو انتظار ہے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔